نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، جناب مولانا محمد سعد صاحب کی آواز سن کر ان کے والد اور ہمارے استاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز یاد آ گئی. جو فصاحت اور بلاغت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا محمد مالک صاحب کو دی تھی وہ بہت کم لوگوں میں ہم نے پائی. اللہ تبارک و تعالی مولانا سعد صاحب کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً اس موقع کی مناسبت سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جن کا ذکر آپ 3 دن سے سن رہے ہیں اور ابھی بنگلہ دیش کے عظیم عالم مولانا اظہار الاسلام صاحب سے ان کا ذکر آپ نے سنا، ان کا قول ہے اور انہی کے قول کو اس دور کے عظیم شخصیت مولانا ابو الحسن علی الندوی نے بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا بقا اسلام میں ہے. یعنی مسلمان اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت ہے، اسلام میں ان کا بقا ہے. اور فرمایا کہ اسلام کا بقا وہ دینی مدارس سے. اس لیے اگر اس دور میں کچھ لوگ اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ دینی مدارس کو باقی رکھا جائے. اس کی زندہ مثال دارالعلوم دیوبند ہے، جس کے بارے میں عظیم مؤرخ شیخ محمد اکرام کا کہنا ہے رود کوثر میں. وہ لکھتے ہیں کہ دیوبند کا بیج بہت اچھا تھا اور اچھے ہاتھوں سے بویا گیا تھا. بیج بھی اچھا تھا اور اچھے ہاتھوں سے بویا گیا تھا. اور آگے فرماتے ہیں کہ دراصل دیوبند کی کامیابی علمی فتوحات کی وجہ سے کم اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے زیادہ. یعنی علمی فتوحات تو تھی ہی تھی، لیکن دیوبند کی جو اصل خصوصیت تھی وہ روحانی پاکیزگی تھی. اور اگر اس روحانی پاکیزگی کو سمجھنا ہے تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں. فرمائے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے لے کر کے دیوبند تک سب اولیاء اللہ، یعنی چھوٹے سے بڑے تک ہر ایک اللہ کا ولی تھا. یہ سب وہ روحانی پاکیزگی تھی. چنانچہ اس روحانی پاکیزگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دارالعلوم دیوبند کے فیض کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک بات. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں افریقہ کے سفر میں تھا
تو جنوبی افریقہ سے نکل کر کے ایک اور قریبی ملک میں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موٹر میں جا رہے تھے. عصر کی نماز کا وقت ہوا. ساتھیوں نے کہا کہ یہاں قریبی گاؤں ہے، اس میں نماز پڑھ لیتے. عصر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے. چھوٹا سا گاؤں تھا. نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے. تو ہم نے پوچھا حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں سے علم دین حاصل کیا ہے؟ تو وہ شخص فرمانے لگے کہ میں ہوں تو ہزارے کا، اللہ نے اس ہزارے کو بھی بڑی برکتیں عطا فرمائی. ابھی جس ہستی کا ذکر ہو رہا تھا نا، استاد الکل فی الکل، شیخ الکل فی الکل، وہ حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ بھی کہاں کے تھے؟ ہزارے کے تھے، اچھڑیاں کے تھے. وہاں کے قاری محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو ہزارہ اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں ہوں تو ہزارے کا، لیکن میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے دارالعلوم دیوبند. ہم سوچ میں پڑ گئے کہاں کا یہ رہنے والا شخص، کہاں سے چل کر کے آیا، کہاں سے اس نے علم حاصل کیا اور کہاں یہ دین کی شمع جلائے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیض پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے نصیب میں اور قسمت میں لکھا تھا. اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج اس دنیا میں جہاں بھی کوئی خیر بھی نظر آئے گا، کوئی بھلائی بھی نظر آئے گی، اس کی تہ میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ہو. اگر آپ دیہاتوں میں جائیں، ٹریکٹر پر بیٹھا ہوا ایک دیہاتی اپنا ٹریکٹر چلا رہا ہے، نماز کا وقت آتا ہے. پنجاب میں تو یہ چیزیں شاید آپ کو کم دیکھنے ملیں گی، لیکن فرنٹیئر میں، سرحد میں آپ دیکھیں، جہاں نماز کا وقت آئے گا وہ دیہاتی وہاں ٹریکٹر سے اتر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. ہمارا خیال یہی ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے تہ میں بھی کوئی مدرسہ ہے. اس نے کسی استاد سے پڑھا ہے اور وہ استاد کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوگا. اس لیے اس وقت پوری دنیا میں مدارس ہی خیر و برکت کے مراکز ہیں. آج اسی لیے دنیا کفر وہ مدارس کی مخالفت میں پیش ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جتنی مخالفت مدارس کی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی مدارس کو اتنی زیادہ ترقی عطا فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج صرف وفاق المدارس کے ماتحت 14-15 ہزار مدارس ہیں، جس میں تقریباً 18-20 لاکھ کے قریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اور کفر کی ان مخالفتوں کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہماری اس حکومت کو اربوں ڈالر دیے ہیں کہ تم ان مدرسوں پر خرچ کرو. آپ سب دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں، شاید ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے امریکہ کا $1 بھی اپنے مدرسے کے لیے لیا ہو. بلکہ ہم تو کہا کرتے ہیں امریکہ کا $1 لینا ایک خنزیر لینے کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عام مسلمانوں کو یہ شرف عطا فرمایا ہے. محتاط تجزیہ کیا ہے چند مہینے پہلے کہ اس وقت پاکستان کے مال رکھنے والے مسلمان وہ تقریباً 75 ارب روپیہ دینی مدارس پر خرچ کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی حلال کمائی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان کس طریقے سے دینی مدارس کو آگے چلا رہے ہیں. بات یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے مدارس کے نظام کو قائم رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو چلاتے رہیں گے. کچھ عرصہ ہوا سیموئل ہنٹنگٹن جو امریکہ کا مشہور تجزیہ نگار ہے اور اسلام دشمن ہے،
تہذیبوں کا تصادم اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے دوسری کتاب لکھی ہے کہ ہو آر وی، کہ ہم کون ہیں. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارا دشمن صرف اور صرف اسلام ہے، اور اس نے کہا کہ ہمیں اگر اس وقت خطرہ ہے تو وہ صرف اسلام سے ہے. جتنے بھی ہمارے دشمن تھے وہ سب ختم کر دیے گئے، اب صرف اسلام ہے. آگے لکھتا ہے کہ اسلام کی طاقت کا منبع یعنی پاور ہاؤس وہ اسلامی مدارس ہیں. وہ کہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان مدارس کو یا تو بند کر دیا جائے یا ان کے نصاب کو جدیدیت اور مغربیت سے ہم آہنگ کر دیا جائے. یعنی ہمارا دشمن اس بات کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے بقا کے لیے جو دینی مدارس ہیں یہ سب سے اہم کردار انجام دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ کا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے کو جو مقبولیت عطا فرمائی اس کی تفصیلات آپ 3 دن سے سن رہے ہیں. صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون دنیا، حتیٰ کہ امریکہ اور کینیڈا، جہاں جہاں ہمیں جانے کا موقع ملا وہاں یہاں کے فضلاء اور یہاں کے فضلاء کے بنائے ہوئے مدرسے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. بات اصل میں یہی ہے کہ وہی بات جو اس نے کہی کہ اچھا بیج ہے، اور جو اچھا بیج ہوگا اور اچھے ہاتھوں سے جب لگایا جائے گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس بیج کو لگایا، حدیث میں جو فرمایا گیا، جو حدیث میں نے پڑھی کہ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں، عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب کا یہ صدقہ جاریہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ 60 سال کے بعد اتنا عظیم اجتماع یہاں کے فضلاء کا ہو رہا ہے. اور دوسری بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم ينتفع به، کہ وہ علم رہ جاتا ہے جس سے لوگ بعد میں فائدہ حاصل کرتے ہیں. اللہ نے حضرت مفتی صاحب کو یہ شرف بھی عطا فرمایا. اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے. تو اب ان کے لیے دعا کرنے والے اولاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب، اور میرے تجوید کے ساتھی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، کہ ہم دونوں نے پاکستان میں سب سے پہلے قراءت اور تجوید کو رائج کرنے والے لکھنؤ کے اور عالم اسلام کے عظیم قاری حضرت قاری عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ، دونوں سے ہم نے یہاں پر تجوید حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی جب ایسی اولاد کسی کو عطا فرمائے تو ضرور والدین کے ترقی کے لیے ذریعہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو بھی قبول فرمائے اور اس ادارے کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالی قبولیت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، جناب مولانا محمد سعد صاحب
کی آواز سن کر ان کے والد اور ہمارے استاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز یاد آ گئی. جو فصاحت اور بلاغت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا محمد مالک صاحب کو دی تھی وہ بہت کم لوگوں میں ہم نے پائی. اللہ تبارک و تعالی مولانا سعد صاحب کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً اس موقع کی مناسبت سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جن کا ذکر آپ 3 دن سے سن رہے ہیں اور ابھی بنگلہ دیش کے عظیم عالم مولانا اظہار الاسلام صاحب سے ان کا ذکر آپ نے سنا، ان کا قول ہے اور انہی کے قول کو اس دور کے عظیم شخصیت مولانا ابو الحسن علی الندوی نے بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا بقا اسلام میں ہے. یعنی مسلمان اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت ہے، اسلام میں ان کا بقا ہے. اور فرمایا کہ اسلام کا بقا وہ دینی مدارس سے. اس لیے اگر اس دور میں کچھ لوگ اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ دینی مدارس کو باقی رکھا جائے. اس کی زندہ مثال دارالعلوم دیوبند ہے، جس کے بارے میں عظیم مؤرخ شیخ محمد اکرام کا کہنا ہے رود کوثر میں. وہ لکھتے ہیں کہ دیوبند کا بیج بہت اچھا تھا اور اچھے ہاتھوں سے بویا گیا تھا. بیج بھی اچھا تھا اور اچھے ہاتھوں سے بویا گیا تھا. اور آگے فرماتے ہیں کہ دراصل دیوبند کی کامیابی علمی فتوحات کی وجہ سے کم اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے زیادہ. یعنی علمی فتوحات تو تھی ہی تھی، لیکن دیوبند کی جو اصل خصوصیت تھی وہ روحانی پاکیزگی تھی. اور اگر اس روحانی پاکیزگی کو سمجھنا ہے تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں. فرمائے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے لے کر کے دیوبند تک سب اولیاء اللہ، یعنی چھوٹے سے بڑے تک ہر ایک اللہ کا ولی تھا. یہ سب وہ روحانی پاکیزگی تھی. چنانچہ اس روحانی پاکیزگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دارالعلوم دیوبند کے فیض کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک بات. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں افریقہ کے سفر میں تھا، تو جنوبی افریقہ سے نکل کر کے ایک اور قریبی ملک میں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موٹر میں جا رہے تھے. عصر کی نماز کا وقت ہوا، ساتھیوں نے کہا کہ یہاں قریبی گاؤں ہے، اس میں نماز پڑھ لیتے. عصر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، چھوٹا سا گاؤں تھا، نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے. تو ہم نے پوچھا حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں سے علم دین حاصل کیا ہے؟ تو وہ شخص فرمانے لگے کہ میں ہوں تو ہزارے کا، اللہ نے اس ہزارے کو بھی بڑی برکتیں عطا فرمائی. ابھی جس ہستی کا ذکر ہو رہا تھا نا، استاد الکل فی الکل، شیخ الکل فی الکل، وہ حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ بھی کہاں کے تھے؟ ہزارے کے تھے، اچھڑیاں کے تھے.
वहां के कारी मोहम्मद याकूब साहब हमारे साथ आए हुए हैं, तो हजारा अल्लाह ने उसको बड़ा नवाजा है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं हूं तो हजारे का, लेकिन मैंने दीनी तालीम हासिल की है दारुल उलूम देवबंद। हम सोच में पड़ गए, कहां का ये रहने वाला शख्स, कहां से चल करके आया, कहां से इसने इल्म हासिल किया और कहां ये दीन की शमा जलाए हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैज पूरी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद के नसीब में और किस्मत में लिखा था। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आज इस दुनिया में जहां भी कोई खैर भी नजर आएगा, कोई भलाई भी नजर आएगी, उसकी तह में कोई ना कोई मदरसा हो। अगर आप देहातों में जाएं, ट्रैक्टर पर बैठा हुआ एक देहाती अपना ट्रैक्टर चला रहा है, नमाज का वक्त आता है। पंजाब में तो ये चीजें शायद आपको कम देखने मिलेंगी, लेकिन फ्रंटियर में, सरहद में आप देखें, जहां नमाज का वक्त आएगा वो देहाती वहां ट्रैक्टर से उतर करके नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। हमारा ख्याल यही है कि ये जो नमाज पढ़ रहा है ना, इसके तह में भी कोई मदरसा है, इसने किसी उस्ताद से पढ़ा है और वो उस्ताद किसी मदरसे से पढ़ा हुआ होगा। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया में मदारिस ही खैर और बरकत के मराकिज़ हैं। आज इसीलिए दुनिया कुफर वो मदारिस की मुखालिफत में पेश है, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि जितनी मुखालिफत मदारिस की हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला मदारिस को उतनी ज्यादा तरक्की अता फरमा रहे हैं। यही वजह है कि आज सिर्फ इफाकुल मदारिस के मातहत 14-15 हजार मदारिस हैं, जिसमें तकरीबन 18-20 लाख के करीब तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है और कुफर की उन मुखालिफतों का नतीजा है। यही वजह है कि अमेरिका ने हमारी इस हुकूमत को अरबों डॉलर दिए हैं कि तुम इन मदरसों पर खर्च करो। आप सब दीनी मदारिस से ताल्लुक रखने वाले हजरात हैं, आपसे मैं पूछ सकता हूं, शायद एक मदरसा भी ऐसा नहीं होगा जिसने अमेरिका का $1 भी अपने मदरसे के लिए लिया हो। बल्कि हम तो कहा करते हैं, अमेरिका का $1 लेना एक खिंजीर लेने के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने आम मुसलमानों को ये शरफ अता फरमाया है, मुहताज तज्जिया किया है चंद महीने पहले कि इस वक्त पाकिस्तान के माल रखने वाले मुसलमान वो तकरीबन 75 अरब रुपया दीनी मदारिस पर खर्च कर रहे हैं। ये मुसलमानों की हलाल कमाई का नतीजा है कि आज मुसलमान किस तरीके से दीनी मदारिस को आगे चला रहे हैं। बात यही है कि जब तक हम अपने दीन को बाकी रखने के लिए मदारिस के निजाम को कायम रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को चलाते रहेंगे। कुछ अरसा हुआ सिमोइल हिंटिंगटन जो अमेरिका का मशहूर तजिया निगार है और इस्लाम दुश्मन है, तहजीबों का तसादुम उसने किताब लिखी है। उसने दूसरी किताब लिखी है कि हु आर वी, कि हम कौन हैं। उस किताब में वो लिखता है कि हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, और उसने कहा कि हमें अगर इस वक्त खतरा है तो वो सिर्फ इस्लाम से है। जितने भी हमारे दुश्मन थे वो सब खत्म कर दिए गए, अब सिर्फ इस्लाम है। आगे लिखता है कि इस्लाम की ताकत का मंबा यानी पावर हाउस वो इस्लामी मदारिस हैं। वो कहता है इसलिए जरूरी है कि इन मदारिस को या तो बंद कर दिया जाए या उनके निसाब को जदीदियत और मगरिबियत से हम आहंग कर दिया जाए। यानी हमारा दुश्मन इस बात के पीछे लगा हुआ है, वो समझता है कि इस्लाम
کہ بقا کے لیے جو دینی مدارس ہیں یہ سب سے اہم کردار انجام دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ کا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے کو جو مقبولیت عطا فرمائی اس کی تفصیلات آپ 3 دن سے سن رہے ہیں۔ صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون دنیا، حتیٰ کہ امریکہ اور کینیڈا، جہاں جہاں ہمیں جانے کا موقع ملا وہاں یہاں کے فضلاء اور یہاں کے فضلاء کے بنائے ہوئے مدرسے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بات اصل میں یہی ہے کہ وہی بات جو اس نے کہی کہ اچھا بیج ہے، اور جو اچھا بیج ہوگا اور اچھے ہاتھوں سے جب لگایا جائے گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس بیج کو لگایا، حدیث میں جو فرمایا گیا، جو حدیث میں نے پڑھی کہ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں، عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب کا یہ صدقہ جاریہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ 60 سال کے بعد اتنا عظیم اجتماع یہاں کے فضلاء کا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم ينتفع به، کہ وہ علم رہ جاتا ہے جس سے لوگ بعد میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت مفتی صاحب کو یہ شرف بھی عطا فرمایا۔ اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے، تو اب ان کے لیے دعا کرنے والے اولاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب، اور میرے تجوید کے ساتھی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، کہ ہم دونوں نے پاکستان میں سب سے پہلے قراءت اور تجوید کو رائج کرنے والے لکھنؤ کے اور عالم اسلام کے عظیم قاری حضرت قاری عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ، دونوں سے ہم نے یہاں پر تجوید حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی جب ایسی اولاد کسی کو عطا فرمائے تو ضرور والدین کے ترقی کے لیے ذریعہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو بھی قبول فرمائے اور اس ادارے کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالی قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔